اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اپنی زندگی کی کچھ لمحات مل بیٹھ کر اپنے پاک لوگوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے موقع عطا فرمایا۔ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ میں تمام سامعین سے اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سے یہ درخواست کروں گا کہ میری گفتگو کے دوران آپ اگر زیر لب درود شریف پڑھتے رہیں گے تو آپ کا اس محفل میں آنا اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اس حقیقت کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ایصال ثواب کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم میں سے ہی ہم جیسا کوئی دنیا سے چلا گیا تو ہم اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے کچھ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے۔ اس تصور کے ساتھ یہ حقیقت بھی ہم سب کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ شاید ہم میں سے کس کی اگلی باری ہے، اس لیے کہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے موت کا وقت لکھوا کر نہیں آیا کہ اسے پتہ ہو کہ میرے ابھی 10 سال باقی ہیں، 15 سال باقی ہیں، 20 سال باقی ہیں، 5 سال باقی ہیں، 1 سال باقی ہے۔ جب کسی کو پتہ نہیں ہے تو کم از کم ایسی محفل میں کہ جس کا مقصد ہی ایصال ثواب ہو، اپنے ذہن کو دنیا کے سارے تصورات، خیالات، الجھنوں اور پریشانیوں سے نکال کر ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں مشغول رہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں درود شریف کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود پاک پڑھنے کے 3 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ درود پاک پڑھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے کے 10 گناہوں کو ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اپنے قرب میں 10 بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کیجئے۔ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہیں استغفار کا فائدہ 2 ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو استغفار کرتا ہے اس کے نامہ اعمال سے گناہ اللہ کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کا اخروی فائدہ ہے، اور دنیاوی فائدہ اس کا یہ کہ آپ جتنا استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا آپ کا رزق وسیع فرماتا جائے گا۔ اب اس مختصر سی گفتگو کے بعد جس طرح مجھے پتہ چلا، جناب ڈاکٹر توصیف صاحب تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ ایصال ثواب کی محفل ہے، مگر انہوں نے اس کا عنوان محبت اہل بیت رکھا ہے، اور یقین جانیے کہ محبت اہل بیت اور ذکر اہل بیت یہ ایسا عنوان ہے کہ اس عنوان پر اگر کوئی دل سے یقین رکھ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کی نجات اللہ کے کاغذوں میں مضبوط ہوتی ہے۔ میں اس کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں گا، لیکن ادھر آنے سے پہلے میں قرآن پاک سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جتنی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ ساری مستند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کو بھی میں دعوت تحقیق اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ دور گزر گیا کہ آپ ہماری باتوں پر سن کر یقین کریں۔ آج آپ کے پاس جو موبائل ہے اس میں دنیا کی ساری لائبریریاں موجود ہیں، اور اس میں دنیا کے ہر زبان میں آپ دینیات کا اور مذہبیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جب رب نے اتنی سہولت دی ہے تو اب آپ کو ہماری باتوں پر صرف اعتماد کر کے چلنے کے بجائے دین کو خود پڑھ کے، خود سوچ کے اس پر چلنا چاہیے۔ ہماری جو گفتگو اور باتیں ہیں آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، پرکھیں، اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کریں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس بات سے کسی کا چھٹکارا نہیں ہوگا کہ اگر وہ یہ کہے گا یہ میں نے فلاں بڑے مولوی کی اتباع کی تھی، میں نے فلاں بڑے پیر کی اتباع کی تھی، اس سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ قرآنی فلسفے کے مطابق
گمراہ کرنے والا اور گمراہ ہونے والے دونوں جہنم کا ایندھن ہوں گے، کسی کو بھی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ اس لیے مجھے پورا یقین ہے کہ ڈاکٹر توصیف صاحب نے جن احباب کو یہاں بلایا ہے وہ یقیناً علم سے، تعلیم سے اور کتاب سے اور مطالعے کا تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، اور اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم آپ لوگوں میں وہ استعداد ضرور ہوگی کہ آپ میری باتوں کو خود پرکھ سکیں، خود جانچ پڑتال کر سکیں اور اس میں جو صحیح ہے اس کا تعین کر سکیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاندانوں کا ذکر کیا ہے اور انہیں فضیلت دی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں نے بنی اسرائیل کو عالمین میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کچھ قومیں اللہ کے نزدیک فضیلت والی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین کہ میں نے آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ہم نے منتخب کر کے عالمین سے برگزیدہ کر دیا۔ اب یہ بھی ایک قوم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی۔ تو گویا اللہ کی سنت یہ ہے کہ کچھ قوموں کو خاص اپنی رحمت سے انہیں برتری عطا فرما دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو ان پیدا ہونے والے انسانوں میں ایک انسان سامنے رنگ کا ہوتا ہے، دوسرا اسی گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ گورے رنگ کا ہوتا ہے، تیسرا اسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، ایک خوبصورت وجاہت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ایک معمولی حسن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ جتنی خوبیاں ایک پیدا ہونے والے بچے کے اندر ہیں اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہوتا، وہ سب رب کی عطا ہوتی ہے اور اس کا کرم ہوتا ہے اور اس کی عنایت ہوتی ہے۔ بالکل یہ افراد کے حوالے سے بات ہے۔ اب اقوام کی طرف آئیے، اللہ جس قوم کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے انہیں فضیلت اور انہیں عظمت، انہیں شان عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کے اسی فلسفے کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو یہ پہلی امتوں میں تھی قومیں جن کو رب نے فضیلت دی، جس میں بنی اسرائیل، جس میں آل ابراہیم، جس میں آل عمران۔ ان تین اقوام کا تو ذکر رب نے کیا، شخصیات کا ذکر بھی ہے قرآن میں انبیاء کے نام سے، ان کے ماننے والوں کے نام سے، لیکن اقوام کو فضیلت عطا فرمائی۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے جس قوم کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت و برتری عطا فرمائی وہ قوم، وہ خاندان ہے جنہیں ہم خاندان مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں، ان کے جسم میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خون ہے۔ جب جس جسم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہوگا، آپ کی اولاد کو حضور کے خون ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے فضیلت و برتری اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اب آئیے قیامت کے دن حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام پل صراط پر کھڑے ہو کے آواز دیں گے، اور آواز کیا دیں گے کہ اے اہل معاشر اپنی نظریں جھکا لو۔ اہل معاشر حیران ہوں گے، اہل معاشر پریشان ہوں گے کہ اتنے لوگ پل صراط سے گزرے، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ نظریں جھکا لو۔ اب کون صاحب عظمت آ رہا ہے کہ جن کے آنے پر جبرائیل اعلان کر رہے ہیں کہ نظریں جھکا لو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب تجسس اہل معاشر کا بڑھے گا تو جبرائیل خود اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ نظریں جھکا لو، اس لیے کہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا کا گزر ہو رہا ہے۔ تو یہ جو فضیلت ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دنیا میں دی اور رب العالمین نے جو آخرت میں دی، یہ رب کی عطا ہے خون مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے۔ نہ کوئی خون مصطفیٰ ہوگا نہ ان جیسی کی عظمت پا سکتا ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ میرے حسن اور حسین یہ اہل جنت کے جو شباب ہیں، اہل جنت ہیں، ان کے سردار ہوں گے، ان کے قائد ہوں گے،
ان کے رہبر ہوں گے، ان کے پیشوا ہوں گے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور فرمایا کہ قیامت کے دن جتنے جنتی ہوں گے وہ سب جنتی میرے حسن اور حسین کے جھنڈا شفاعت کے نیچے جنت میں ان کو داخلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اب ایک حدیث پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا الفاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ اب آئیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، اور قرآن کو پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قرآن اپنے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے مصطفیٰ کے قلب پر نازل فرمایا، حضور کے دل پر قرآن پاک اتارا گیا۔ ادھر خدا کہتا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کے قلب پر قرآن اتارا ہے، خدا کہتا ہے، اور ادھر مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میرا دل تو فاطمہ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جو قرآن سے سیدھا راستہ لینا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے اور ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، منزل تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی محبت کو اپنے دل میں اہل بیت کی محبت کو آباد کر لے۔ حضور نے فرمایا کہ میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا اپنی اطرت چھوڑے جا رہا ہوں۔ گویا قرآن اسی کے لیے ہادی ہوگا جس کے دل میں محمد و آل محمد کی محبت ہوگی۔ کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں کہیں کھیل میں تھے یا بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی بحث مباحثہ، کوئی تکرار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے وہ مکہ میں مسلمان ہوئے، ہجرتیں کیں، غزوات میں حصہ لیا، ان کی اسلام کی بڑی خدمات تھی۔ تو امام حسن علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا یبن غلام، اے میرے غلام کے بیٹے۔ ان کو غلام کا بیٹا کہا، حضرت عمر کو اپنا غلام کہا۔ اب حدیث مبارک میں کہ وہ حضرت عمر اپنے والد کے پاس گئے اور کہنے ابا جان آپ امیر المومنین ہیں یا آپ غلام ہیں؟ فرمایا بیٹا میں تو امیر المومنین ہوں۔ فرمایا حسن آپ کو کہتا ہے میرا غلام ہے اور مجھے غلام زادہ کہتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ قلم دیا امام حسن کو اور فرمایا جاؤ بیٹا حسن سے لکھوا کر لاؤ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید میرے والد گرامی نے میری بات پر یقین کرنے کے لیے لکھنے کے لیے کہا ہے کہ لکھوا کے لے آؤ۔ جب لکھوانے کے لیے گئے اور کہا کہ حسن تم نے مجھے کہا ہے نا غلام زادے، تو پھر لکھ دو۔ تو ادھر بھی تو امام حسن حیدر کرار کا خون تھے، انہوں نے قلم کاغذ لکھ کے دے دیا۔ اب وہ لکھ کر جب لے کر جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق نے جب اسے پڑھا تو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبداللہ پوچھتے ہیں کہ ابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ سعادت و مسرت کے آنسو ہیں یا مجبوری کے آنسو ہیں؟ فرمایا بیٹا مجبوری کے آنسو نہیں ہیں، میں نے جب کلمہ پڑھا تھا، اسلام لایا تھا، تو میں نے آقا سے عرض کی تھی کہ آقا آج ہم نماز جا کے بیت اللہ میں پڑھیں گے، اور سب سے آگے میں تلوار لے کے جا رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا جس نے اپنے بیوی کو بیوہ کرنا ہو، جس نے اپنے ماں باپ کو سہارا چھیننا ہو، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، آج میرے سامنے آ جائے۔ تو کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ عمر کے سامنے آ جائے۔ مجبوری کے آنسو نہیں ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ کہا اس میں خوشی کیا ہے کہ حضرت امام حسن آپ کو غلام اپنا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا آج حسن نے کہا اور لکھ کر دے دیا، میرے پاس مصطفیٰ کی غلامی کی ایک سند حضور کے شہزادے سے مل گئی ہے۔ اپنے میں جب مروں گا مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، مجھے قبر میں لٹانا، تو قبر میں لٹا کے میرے کفن کھول کے یہ حسن کا رکا ہوا لکھا ہوا رکھ دینا۔ قبر میں جب مجھ سے فرشتے پوچھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، تو میں امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رکا پیش کر دوں گا اور میں کہوں گا میرے پاس تو حضور کی غلامی کی لکھی ہوئی سند موجود ہے۔ آج کے اس دور کا المیہ میں اس فضیلت کے بعد، یہ میں نے فضیلت اس لیے بیان کی کہ جناب دلاور علی مرحوم بھلی مرحوم مغفور
کو اللہ تعالیٰ ضرور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے انہیں قبر میں ضرور اللہ تعالیٰ آسائشیں، نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس انسانی معاشرے کو سنوارنے کے لیے جہاں ہمیں فضیلت کی حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر جو حقیقتیں ہیں ان پر بھی تھوڑی سی غور و فکر کرنا ہوگا کہ حضرت امام شافعی علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ اہل بیت کا ذکر نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ کوئی دور ایسے گزرے کہ جس میں سیاسی چپکلشوں کی وجہ سے جو حکمران تھے وہ اہل بیت کی شان پر لکھے جانے والی کتابوں کو جلا دیا کرتے تھے، انہیں مٹا دیتے تھے، انہیں پھاڑ کے رکھ دیتے تھے، اس کا تذکرہ نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو امام شافعی نے بڑی خوبصورت بات کی۔ بس اسی شعر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اہل بیت کا ذکر ختم نہیں کر سکتے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ تو امام شافعی علیہ رحمت نے فرمایا کہ اہل بیت کا ذکر اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر نماز میں، ہر قعدہ میں، ہر بیٹھے ہوئی پوزیشن میں ہم جب تک اہل بیت پر درود اور سلام نہ پڑھ لیں، ان کا ذکر نہ کر لیں، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تو آپ کو اہل بیت کا ذکر ختم کرنے کے لیے یہ کتابیں چھپانا اور ان کو دریا برد کرنا، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک کوئی ایک بھی مسلمان، کوئی ایک بھی مومن نماز پڑھنے والا زندہ رہے گا، اہل بیت کا ذکر تابندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فضائل کے ساتھ ساتھ جو امت مسلمہ کے جسم کو بیماریاں لگ چکی ہیں، اللہ اس کے علاج کے لیے ہمیں تشخیص کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔